چھوٹی سی خوشی کہانی۔ صحرا میں ایک فیملی رہتی تھی، میاں بیوی اور ان کے 2 بچے تھے۔ ان بچوں کو ان کے والدین پیار سے چنو اور منو بلاتے تھے۔ ان کے والد کا نام اسلم تھا۔ وہ بہت محنتی تھا اور وہ بہت غریب تھے۔ ان کے پاس مشکل سے کھانے کے لیے 2 وقت کھانا ہوتا، لیکن پھر بھی وہ ہمیشہ ہنسی خوشی رہتے تھے۔ ریتلے علاقے میں دور دور تک پینے کا پانی نہیں ملتا تھا۔ لوگ دور دراز سفر کر کے پانی کی تلاش کرتے رہتے۔ پینے کا پانی نہ ملنے کی وجہ سے زندگی گزارنا بہت مشکل تھا۔ ایک دن چنو اور منو کی ماں نے اپنے شوہر اسلم سے کہا، یہاں رہنا اب مشکل ہو گیا ہے، کیوں نہ ہم ایسی جگہ چلیں جہاں ساری سہولیات میسر ہوں۔ اسلم کے باقی رشتہ دار بھی وہاں رہتے تھے، اس لیے اسلم نے کہا، میں اپنا گاؤں چھوڑ کر نہیں جاؤں گا کیونکہ یہ ہمارے بزرگوں کی وراثت ہے۔ لیکن اس کی بیوی نے کہا، پھر ہمیں کچھ حل تلاش کرنا چاہیے تاکہ ہماری زندگی میں بھی آسانی ہو۔ گاؤں شہر سے کچھ فاصلے پر تھا۔ گاؤں کے زیادہ تر لوگ پیدل سفر کرتے تھے کیونکہ ان کے پاس سواری بہت کم تھی۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد اسلم کے ہاتھ میں ایک چاندی کی انگوٹھی تھی۔ اسلم شہر گیا۔ اسلم نے شہر میں سونار کی دکان پر چاندی کی انگوٹھی فروخت کی اور اس سے ملنے والے پیسوں سے کچھ سبزیوں کے بیج خریدے اور زمین کھود کر سبزیاں اگانے کے لیے کچھ سامان خریدا۔ اسلم گھر واپس آیا تو سب گھر والے بہت خوش ہوئے۔ اسلم نے ان کو بتایا، آج سے ہم سب مل جل کر محنت کریں گے اور سبزیاں اگائیں گے، جسے فروخت کر کے ہم سب بہت سی چیزیں خرید سکیں گے۔ ان کے پاس بہت سی خالی زمین تھی۔ صبح ہوتے ہی سب گھر والوں نے مل کر زمین کھود کر سبزیوں کے بیج لگانا شروع کر دیے۔ بہت محنت کے بعد سب نے مل جل کر مٹکوں میں پانی بھر کر لائے اور سبزیوں کی کیاریوں کو سیراب کیا۔ کچھ دن تک خوب بارش ہوئی اور سبزیوں کے پودے اگائے۔ چند دن بعد ان پر سبزیاں اگنا شروع ہو گئیں۔ جب سبزیاں پک کر تیار ہوئیں تو اسلم نے انہیں فروخت کرنے شہر لے گیا، جہاں اس کی ساری سبزیاں ہاتھوں ہاتھ بک گئیں۔ وہ خوش تھا۔ ان پیسوں سے اس نے کچھ پھل اور گھر کے لیے راشن خریدا، لیکن پیدل سفر کرنے کی وجہ سے وہ بہت تھک جاتا تھا۔ اس کی کمائی کی خوشی کی وجہ سے اس کی سب تھکان ختم ہو جاتی۔ گھر پہنچتا تو شام ہو چکی تھی۔ اپنے باپ کے ہاتھ میں کھانے کی اشیاء دیکھ کر دونوں بچے بہت خوش ہوئے۔ اسلم نے کہا کہ ہم ان پھلوں کو کھا کر ان بیجوں کو بھی زمین میں لگائیں گے تاکہ ان میں سے پھلوں کے درخت اگ سکیں۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ سبزیوں سے جو آمدن ہوتی، اسلم ان پیسوں میں سے کچھ جمع کرتا رہتا تاکہ ضرورت کے وقت وہ پیسے اس کے کام آ سکیں۔ اسلم اور اس کے گھر والوں کو کہیں جانا ہوتا تو وہ گرمی میں ہی پیدل سفر، جو بہت مشکل تھا لیکن سواری نہ ہونے کی وجہ سے پیدل چلنا پڑتا۔ تھک جاتے تو کسی درخت کے سائے میں آرام کرتے۔ بارش ہوتی تو گیلی زمین پر ہی رہنا پڑتا، جس پر کافی زہریلے جانور اور کیڑے مکوڑے ہوتے۔ لیکن امید کی کرن جگائے اسلم سوچتا، ایک دن ہمارے پاس بھی ایسی سواری ہوگی جس پر وہ اور اس کی فیملی آسانی سے سفر کر سکیں گے۔ سب سے پہلے اسلم نے جو پیسے جمع کیے تھے اس نے اپنی زمین پر ایک نلکا لگوایا جس سے گاؤں کے لوگ پانی پیتے۔ اسلم کی محنت سے گاؤں کے سب غریب بہت خوش تھے۔ اسلم نے بہت محنت سے سبزیاں اگائی اور تازہ سبزیاں شہر میں فروخت کرتا۔ شہر میں ایک سائیکل بنانے والے مستری سے بات کی اور اس سے بتایا کہ مجھے ایسی سائیکل چاہیے جس پر میں اپنا سامان لاد کر شہر میں فروخت کے لیے لے جا سکوں۔ مستری نے اسلم سے کہا، میں تمہیں 3 پہیوں والا سائیکل رکشہ بنا کر دوں گا جس پر تم آسانی سے اپنی سبزیاں اور پھل وغیرہ فروخت کر سکو گے۔ اسلم نے اپنے جمع کیے ہوئے پیسے مستری کو دیے اور سائیکل بنوائی۔ اسلم کے گاؤں میں پہلے کسی کے پاس بھی سائیکل نہ تھی۔ اسلم جب اپنی 3 پہیوں والی سائیکل پر بیٹھ کر گاؤں پہنچا، سب گاؤں والے حیران ہو گئے اور گاؤں کے سب لوگ اسلم کی سائیکل دیکھنے اکٹھے ہو گئے۔ گاؤں میں یہ ایک انوکھی چیز تھی جسے دیکھ کر سب حیران تھے۔ اسلم کے گھر والے بہت خوش تھے۔ ان سب کی محنت سے انہیں ایک سواری ملی۔ اگلے ہی دن اسلم نے بہت زیادہ سبزیاں اور پھل لاد کر شہر گیا اور اپنی سائیکل پر سبزیاں فروخت کی، جس سے اسے بہت منافع ہوا۔ اس نے اپنے گھر والوں کے لیے اچھے کپڑے اور بچوں کے کھلونے خریدے۔ گھر پہنچا تو سب بہت خوش تھے۔ گاؤں کے لوگ اسلم کی اس کامیابی سے بہت متاثر ہوئے۔ ایک دن اسلم اپنے بچوں کو لے کر اپنے سسرال جانے کے لیے تیار ہوئے تو سخت گرمی کی وجہ سے وہ اپنی سائیکل رکشے پر ہوئے، لیکن بہت دھوپ تھی۔ ان سب نے مل کر اپنی سائیکل رکشہ کپڑے کی چھت بنائی جس سے وہ تیز دھوپ سے بھی محفوظ رہ سکتے تھے۔ اسلم نے ایک چھتری خریدی اور سائیکل پر باندھ دی تاکہ وہ سائیکل چلاتے
ہوئے دھوپ سے بچ سکے۔ سائیکل پر سوار ہوئے سب کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ راستے میں انہیں بہت سے غریب لوگ اور بچے ملے جسے انہوں نے کھانے کی اشیاء بانٹی اور انہیں اپنی خوشیوں میں شامل کیا۔ اسلم کی محنت اور کامیابی دیکھ کر گاؤں والوں نے بھی فیصلہ کیا کہ سہولیات نہ ہونے کی وجہ سے کبھی اپنی زمین نہیں چھوڑنی، بلکہ عقل مندی اور دانائی سے اپنے لیے روزگار کا ذریعہ بنائیں تاکہ آپ بھی اپنی زندگی بہتر گزار سکیں۔ اسلم کی عقل مندی اور دانائی نے سب گاؤں والوں کو بہت متاثر کیا۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کوئی بھی انسان غریب نہیں ہوتا، انسان کی سوچ غریب ہوتی ہے۔ انسان اپنی عقل کا استعمال کرے تو وہ بہت کچھ حاصل کر سکتا ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو کمنٹ میں بتائیں اور پیج کو لائک اور فالو کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی اس کو شیئر کریں۔ شکریہ۔ ملتے ہیں کسی اور کہانی میں۔ خدا حافظ۔